بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ سورۃ التوبہ اور آیت نمبر ہم 79 کی آج تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زینہ وہ لوگ یلمزونہ جو تانا دیتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہی جن کے بارے میں ہم اس صورت میں مسلسل پڑھ رہے ہیں، منافقین۔ تو منافقین جو ہیں وہ تانا دیتے ہیں کن لوگوں کو؟ المطوعین، ایسے لوگوں کو جو خوشی سے دینے والے ہیں، جن کے دے کر دل خوش ہوتے ہیں، چاہے وہ تھوڑا دیں چاہے وہ بہت دیں، اللہ کی راہ میں اپنی توفیق کے مطابق دے کر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو یہ لوگ پھر تانا دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور وہ کیوں دیتے ہیں؟ من المومنین، مومنین میں سے، فی الصدقات، صدقے، وہ صدقات دیتے ہیں اور اپنی خوشی سے دیتے ہیں، خوش ہو کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین ہیں، اب یہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہیں۔ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ نہ جئیں گے نہ جینے دیں گے، یعنی خود انہوں نے صدقہ نہیں دینا اور دوسروں کو بھی جو دیتے ہیں پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس میں یہی اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی، ظاہر ہے جب یہ غزوہ تبوک میں جانا تھا تو اس کے لیے بہت صدقات چاہیے تھے، بہت چندہ چاہیے تھا جو جمع کرنا تھا۔ تو ہر کوئی اپنی توفیق کے مطابق جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ دے رہے تھے۔ تو اب انہی لوگوں میں سے جنہوں نے بہت زیادہ دیا، عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس 8,000 درم ہیں اور میں ان میں سے 4,000 درم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم نے دیا ہے اللہ وہ قبول کرے، اور جو تم نے رکھا ہے اللہ پاک اس میں برکت دے۔ اچھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جو آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو جو ہے وہ برکت کی دعا دی، تو کہتے ہیں کہ ان کے مال میں بہت برکت ہوئی، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی 2 بیویاں تھیں۔ بیویوں کو چونکہ 8واں حصہ ملتا ہے تو ان کا 8واں حصہ بھی جو ہے وہ 8,000 درہم سے کم نہیں تھا۔ اور سوچیں کہ وہ باقی حصے کتنے ہوں گے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس سونے کے ٹکڑے تھے جو کہ ہتھوڑیوں سے توڑ توڑ کے بانٹے گئے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر ہوا، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے دعا دی۔ اور جب انہوں نے 4,000 درہم دینے کا کہا تو اب منافقین نے ان کو کہا کہ اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں، بڑا دھوس جما رہے ہیں، بڑا ہم پر جو ہے وہ ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں، اپنا روب جما رہے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرنے لگ گئے۔ تو اسی طرح جب کوئی نارمل انسان، یعنی جن میں سے جو ہے وہ ایک غریب صحابی تھے ابو عقیل رضی اللہ عنہ، وہ دن بھر مشقت کرتے تھے۔ جیسے یہ اگلی آیت کا حصہ جو ہے وہ ہے کہ والذین، وہ لوگ لا یجدون، جو نہیں پاتے تھے، نہیں ان کے پاس ہوتا تھا، الا مگر سوائے جہدہم،
جتنی وہ کوشش کر لیتے تھے. جوہد یعنی کہ جہد سے نکلا، یعنی جہاد، کوشش کرتے تھے، وہ محنت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے پورا دن. تو وہ سوائے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اس کے کہ وہ یہ محنت مزدوری کر کے جتنا لاتے تھے، اس میں سے جو ابو عقیل تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کچھ کھجوریں دی. مثلا انہوں نے اگر 1 کلو کھجوریں کمائی ہیں تو ان میں سے آدھی کھجوریں آدھا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دی. اب ان کی کھجوروں کو دیکھ کر یہ لوگ جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ اتنی سی کھجوریں لے کر انہوں نے جی جنگ فتح کرنی ہے، اور ویسے بھی ان کی اتنی سی کھجوریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا فائدہ دیں گی. تو اس طرح کی یہ لوگ باتیں کرتے تھے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کھجوروں کو لے کر سارے مال کے اوپر جو ہے وہ پھیلا دیا برکت کے لیے. کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ کھجوریں. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے وہ دینا نہیں دیکھا جاتا، دینے والے کی جو ہے وہ نیت دیکھی جاتی ہے کہ نیت کیسی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آخرت کا دن ہوگا اور میزان رکھا جائے گا. میزان کیوں رکھا جائے گا؟ اس لیے رکھا جائے گا کہ نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی، وہاں گنی نہیں جائیں گی. کیوں تولی جائیں گی؟ اس لیے کہ کبھی کسی کی اتنی سی نیکی ہے اور اس کی نیت بہت پیاری ہے، جیسے ابو عقیل ہیں، وہ محنت مزدوری کر کے کھجوریں لے کر آئے ہیں اور اس میں سے بھی آدھی دے دی ہیں. تو ان کی جو نیت ہے، ان کی وہ جب رکھا جائے گا تو اس کی نیت کے لحاظ سے اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا، اس لیے نیکیاں تولی جائیں گی. اور کبھی کبھی انسان کروڑوں خربوں بھی دے گا تو وہ کیا ہوگا؟ وہ دکھاوا، ریاکاری اور دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے. تو جب اس کو پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کا کچھ بھی وزن نہیں ہوگا، زیرو ہوگا. تو اس لیے نیکیاں اور برائیاں جو ہے نا وہ تولی جائیں گی. اور اس طرح اللہ کے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے انہوں نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق دیا، لیکن انہوں نے اس چیز کا مذاق کیا. اللہ اکبر. اب کیا ہے؟ فَيَسْخِرُونَ مِنْهُمْ، وہی کہ انہوں نے وہ مذاق اڑاتے تھے. اب اس مذاق کا جواب بھی اللہ نے اس آیت میں بہت پیارا دیا ہے کہ اگر انہوں نے مذاق اڑایا میرے بندوں کا اور میرے پسندیدہ بندوں کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ان کو جواب کیا دیا، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، اللہ ان کے مذاق کا بدلہ لے گا مذاق اڑا کر. اور وہ کیسے؟ کہ دیکھیں یہ بہقی کی حدیث ہے اور ان کے بارے میں بڑی خوبصورت حدیث ہے ان مذاق اڑانے والوں کے لحاظ سے. بہقی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور جب یہ آنے لگیں گے اور داخل ہی ہونے لگیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے چلو دوسرا دروازہ ہے اس میں سے چلے جاؤ. یہ لوگ اس دروازے کی طرف بھاگیں گے اور جب داخل ہی ہونے لگیں گے تو دروازہ بند ہو جائے گا. اس طرح کئی دروازے ان کے ساتھ کھولے جائیں گے اور جب داخل ہونے لگیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. آخر یہ تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے اور پھر دروازہ کھلے گا بھی تو یہ نہیں جائیں گے. انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے اندر داخل ہونا منع ہے. تو یہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا جواب دیں گے کہ تم دنیا میں میرا اور میرے لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے تو اس لیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مذاق اڑائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سخر اللہ منہم ولاہم عذاب علیم. پھر مذاق پہ بات نہیں ختم ہوتی، پھر انہیں عذاب بھی بہت بڑا دیا جائے گا. اور عذاب علیم یعنی ان کو دکھ کی مار دی جائے گی، دکھ والا عذاب دیا جائے گا جس سے انسان جو ہے وہ بڑا دکھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ہے ویسے بھی اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ویسے بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان میں جو ہے جب کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ مذاق کرتے ہیں کسی بھی موقع پر تو لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، اور ویسے بھی بات مذاق کرنا یا کوئی بات جو بھی کرنا اس کا موقع محل دیکھ کر بات کی جاتی ہے. اس کا موقع ہو تو تھوڑا بہت مذاق انسان کر لے، لیکن ہر وقت مذاق کرنا تو وہ رشتہ داریوں کو خراب کرتا ہے. رشتہ داریاں اس سے خراب ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے مذاق نہیں کرنا چاہیے، ایسے مذاق جو دوسروں کا دل دکھائیں اور دوسروں کو برے لگیں. اللہ اکبر. تو اگلی آیت ہے، آیت ہم اگلی پڑھتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80، کہ اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو جو ہے وہ وارننگ دیتے ہوئے، مطلب نبی پاک کو وارننگ دیتے ہوئے کافروں کو ہی وارننگ دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ انہی وجہ سے جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ باتیں اتنی بری لگتی ہیں کہ اللہ کہتے ہیں استغفر لہم، استغفار کریں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ استغفار کریں، او یا لا تستغفر لہم، یا آپ استغفار نہ کریں. مطلب یہ کہ آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا جو ہے وہ اب ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ کریں یا نہ کریں. لیکن اگر ان تستغفر لہم، اگر آپ استغفار کریں گے ان کے لیے 70 مرتن بار، آپ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، فَلَن يَغْفِرْ لَهُمْ فَلَن يَغْفِرْ لَهُ لَهُمْ، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ استغفار ہرگز قبول نہیں کرے گا. آپ کو اللہ منع نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں استغفار، لیکن آپ 70 دفعہ بھی کریں. اب 70 دفعہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو مثال کے طور پہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں 70 دفعہ منع کیا، منع ہو جاؤ، تو وہ منع نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کے بات کرتی ہے کہ 70 بار تمہیں میں منع کر چکی ہوں. تو 70 مرتبہ کا مطلب ہوتا ہے کئی دفعہ. تو اس کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ 70 دفعہ ہی گن کے وہ توبہ استغفار کریں، نہیں، جتنی بھی آپ توبہ کر لیں، 100 دفعہ کر لیں، 200 دفعہ کر لیں، 1000 دفعہ کر لیں، آپ ان کے لیے توبہ استغفار کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اب استغفار جو ہے وہ آپ کی قبول نہیں کرے گا. اور یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انہوں نے بہت بڑا کفر کیا ہے. اور کفر بھی کن کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ. یعنی اللہ کی ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک بہت بڑا تحفہ دیا. وہ اللہ کے احکام لے کر آ رہے ہیں، اللہ کی کھلی آیات سنا رہے ہیں، اور یہ اللہ کو بھی جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کو بھی جھٹلا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کے لیے استغفار جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی. اب دیکھیں نا، ابی بن سلول جو بہت بڑا منافق تھا، لیکن اس کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ اسلام لا چکے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر چکے تھے. اب جب یہ بیمار ہوا شخص، بالکل موت کے قریب ہوا ابی بن سلول، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے باپ کے پاس آئیں اور ان کی عیادت کرنے کے لیے اور ان کے لیے استغفار کریں، دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ان کے لیے استغفار بھی کرنے لگے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بھی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کی باتوں پر یہ آیت اتاری کہ آپ جتنا مرضی استغفار کر لیں وہ قبول نہیں ہوگا. یہاں تک کہ جب یہ ابی بن سلول فوت ہو گیا تو ان کے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی مانگ لیا کہ آپ ان کو اپنا کرتا دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی دے دیا. اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، لیکن ہماری کوششوں کے بعد ہم اپنی کوششوں سے، اپنے اعمال سے
جو بھی اس دنیا میں کریں گے اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ایک دعا لگ جائے گی ہمیں اور ہماری جو ہے وہ مغفرت ہو جائے گی اور ہم بخشے جائیں گے. اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ دیکھیں حوض کوثر پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پانی پلا رہے ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ وہ نصیب کرے، تو فرشتے کچھ لوگوں کو پیچھے دھکے دے رہے ہوں گے. اب کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں گے کہ انہیں بھیجو، دیکھو ان کے اوپر وضو کے نشان ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے بعد ایسی ایسی بدعتیں اور ایسے ایسے شرک کیے کہ نمازیں بھی پڑھی لیکن وہ قبول پھر نہیں ہیں. تو اب دیکھیں کیا ان کو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا سکیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کر سکیں؟ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں صحیح کریں گے، ہم اللہ کے یہ احکام جو قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے کام کچھ نہیں آنے والا. یہ جو پیری فقیری ہے، وہ پیر کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے پیر ہمارے مرشد ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہم بخشے جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہونا، یہ سب دھوکہ ہے، فریب ہے. اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنا روزانہ اپنی نمازوں کا، اپنے استغفار کا، اپنے ذکر و اذکار کا، اپنے اعمال کا روزانہ محاسبہ کریں کہ آپ صحیح جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، اور آخرت کی تیاری کچھ کر رہے ہیں یا دنیا میں ہی گم ہو کے رہ گئے ہیں. تو بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ جو فسق کرتے ہیں نا، جو نافرمان ہیں، جو پکے ہو جاتے ہیں اس کام پر، اللہ ان کی رہبری بھی نہیں کرتا، اللہ ان کی ہدایت بھی نہیں کرتا، بلکہ ان پہ مہر لگا دیتا ہے تاکہ وہ اسی کام میں اپنے آگے اور بڑھتے جائیں. کیونکہ اللہ نے یہ صاف کہہ دیا کہ اللہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہ نہیں کرے گا ان کی ہدایت، ان کو ہدایت ہی نہیں اب دے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی اور جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.